بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. امید کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آج رمضان کی تربیت سے متعلق یہ دوسرا پروگرام ہمارا آج شروع ہوا ہے۔ اور گزشتہ درس میں رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے، کون سے روزے حرام ہیں، کون سے روزے مکروہ ہے، کون سے روزے مستحب ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور بھی بہت سے مسائل باقی ہیں جو انشاءاللہ آج ہم کو کور کرنا ہے۔ رمضان میں روزوں سے متعلق بے شمار مسائل ہیں، تو گزشتہ درس کا ایک آدھ سوال کر لیا جائے تاکہ جب تک کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں۔ گزشتہ درس سے ایک سوال کہ کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ مسافر اور بیمار۔ ہاں بھائی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیمار پر، مسافر پر اور نابالغ۔ اچھا، اور کچھ ایڈ نہیں کرے تھے ہم لوگ؟ غیر مسلم پر اور جو بہت زیادہ ایج کے ہو جاتے ہیں نا۔ وہ بیمار میں آ گئے۔ اچھا، اور آپ اس سے پہلے کسی کو جواب دیے تھے اسی طرح کا کہ وہ بیماروں میں آ گئے۔ جی، کوئی اور بول رہے تھے بیچ میں؟ بوڑھے کھسٹ پر فرض نہیں۔ بوڑھے کھوسٹ پر، ٹھیک۔ اور بوڑھا کھوسٹ کس کو کہیں گے؟ کس عمر والے آدمی کو کہیں گے؟ زیادہ ایج والوں کو 80 80 90s میں۔ 80-90، ہاں، ایسا آدمی جس کو اپنا ہوش حواس نہ ہو۔ شاباش، یہ صحیح جواب۔ 80-90 فکس نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی 100 کے پار جانے کے باوجود بھی اچھا رہتا ہے، بسا اوقات آدمی 60 پار ہوتے ہی اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ایج لمٹ نہیں ہے۔ جس کے اندر بچپنا آ جائے وہ آدمی، جو مجنون نہیں کہا، مجنون ایک الگ مسئلہ ہے، مجنون ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اب مجنون کے ساتھ چلیے، آپ مجنون کہا تو مجنون تو ہے، ٹھیک ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو مجنون کی کیٹیگری میں ہم لوگوں نے ایک اور آدمی کو ایڈ کیا تھا، وہ کون ہے؟ مجنون کی کیٹیگری میں ایک اور شخص کو ہم لوگوں نے ایڈ کیا تھا۔ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ کیا بات ہے، آپ لوگ کوما میں چلے گئے کیا؟ اللہ حفاظت کرے سب کی۔ مجنون اور پاگل ایک ہی میں آتے ہیں مولانا۔
ہاں بالکل ایک ہی میں آتے. میں بھی سوال کے اندر جواب بھی دیا ہوں. کیا جواب ہے؟ مجنو. ابھی بولا ہوں میں بھی جسٹ چند سیکنڈ پہلے میں نے آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ مجنون کی کیٹیگری میں کون شخص اور ہے جس کو ہم نے ایڈ کیا تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں, ابھی دیا ہوں. جو اپنے ہوش آواز کھو دے. میں نے کہا کہ آپ لوگ سب کوما میں جو چلے کوما گئے. میں ہے. شاباش, ویری گڈ. کوما والا آدمی جو ہوش حواس نہیں, اس کا تو کچھ نہیں ہے ٹھکانہ. وہ تو بیچارہ پلنگ پہ پڑا ہوا ہے. اس کو تو بلکہ وہ غنودگی کے عالم میں ہے, ایسی گہری نیند میں ہے جس کا اسے خود اندازہ نہیں ہے. کوما کا شخص, اللہ محفوظ رکھے سب کو. تو اس کو بھی ہم نے ایڈ کیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, ایک اور سوال. کتنے لوگ آئے ابھی تک؟ صرف 10. باقی کہاں ہیں؟ 10 پر بس کر دیں گے کیا؟ ہاں, باقی ایک سوال. روزہ کب توڑا جا سکتا ہے؟ روزہ کب توڑا جا سکتا ہے؟ جب کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو توڑ سکتے. اور کوئی جواب؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہے تو وہ ٹائم پہ جو ہے. اچھا, شاباش. ٹائم اس کے لیے کچھ نہیں مقرر نہیں ہے, کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے اس کے لیے. اچھا, تو اس کا مطلب مغرب سے پہلے بھی توڑ سکتے روزہ؟ ہاں ہاں بالکل, جان جانے کا اندیشہ ہے نا شیخ. جان جانے کا اندیشہ رہے تو جو ہے بالکل کر سکتے نا. وہ اس میں وقت کوئی مقرر نہیں ہے. دلیل چاہے وہ چاہیے, سحر. جی دلیل. دلیل. اب چونکہ آپ جب لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ آپ سے دلیل بھی پوچھیں گے جی جی بالکل صحیح. نا, تو دلیل چاہیے. کیا دلیل ہے روزہ توڑنے کی؟ دیکھیے, یہ فقہ کی کلاس ہے. ہم کو مسائل کو سمجھنا ہے گہرائی کے ساتھ. ایسے اوپر مولانا بول دیے تھے کلاس میں, ہم سنے تھے, ایسا کیا کی بولے تھے, بولے تو وہ کیا کی جا کے کیا کی ہو جاتا. پھر الٹے سیدھے مسئلے آپ لوگوں کو بیان کر دیں گے تو پھر الٹے مسائل پیدا ہو جاتے. پھر غور سے سننا, اس لیے بولتا ہوں میں کلاس میں غور سے سننا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے. دلیل میں نے دی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں عصر کی نماز کے بعد کہاں سے سفر کر رہے تھے؟ چلو یہ تو بتا دو کم سے کم. مکے سے مدینہ جا رہے تھے. کیا میرا یہ کہنا صحیح ہے مکے سے مدینہ جا رہے تھے؟ نہیں ہے, سب کوما میں ہی ہیں آپ لوگ. غلط ہے وہ, مکے سے مدینہ نہیں جا رہے تھے. ہاں, کہاں سے جا رہے؟ ارے اچھا, مدینے سے مکہ جا رہے تھے. جی, مدینے سے مکہ جا رہے تھے. راستے میں کہاں پر, کس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے؟ اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس پلیس کا نام کیا ہے؟ قراء الغمیم. اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور لوگوں سے کہا یا کر کے دکھایا؟ پانی منگا کر آپ نے پانی پیا سب کے سامنے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس کو دیکھ کر کچھ صحابہ روزہ توڑ دیے اور کچھ صحابہ روزہ نہیں توڑے.
تو جن لوگوں نے روزہ توڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں. صحیح ہے؟ نہیں، جنہوں نے نہیں توڑا ان کے بارے میں بولا اللہ کے ہاں، رسول نے. باقی سب لوگ کوما میں ہی لگ رہے ہیں. میرے کو میں غلط بول رہا ہوں، کوئی مجھے کریکشن ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی اٹھے شاید سب بستر سے، ایسا لگ رہا ہے مجھے. آئے پہلے آن لائن آ جاؤ، بعد میں دیکھیں گے. بس پہلے دکھ جاؤ، یہاں پہ حاضر ہو جاؤ. اب تو پہلے ہم لوگ بولتے تھے کلاس میں مائنڈ ایبسینٹ باڈی پریزنٹ. یہاں تو باڈی بھی پریزنٹ نہیں ہے، نہ مائنڈ ہے نہ باڈی ہے، اونلی فون ہے. یہ زمانہ آ گیا ہے. چلیے خیر، سوالات تو ہم یہیں پر روک دیتے ہیں. 20 سے 25 منٹ ہمارے اس میں چلے گئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں مزید. روزے میں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ روزہ اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. نیت کرنا ہے بغیر کھائے کے. سحری بھی کرنا ہے. ہاں، پھر سحری بھی تو کرنا ہے. جی سحری کرتے وقت روزے کی نیت کرنا ہے. جی، نیت تو ضروری ہے. نیت کے بارے میں بھی پھر ایک نیا ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. روزے کی نیت کب کرنی چاہیے، ساری باتیں ہو گئی. سحری کرنا ہے. سحری کرنا کیا ضروری ہے؟ سحری کرنا ضروری ہے. ضروری ہے. اگر کوئی شخص بغیر سحری کے روزہ رہ لے گا تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا. پھر سحری ضروری کرنا کا کیا ضروری مطلب؟ نہیں ہے. پھر ضروری کا کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے، افضل ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ اس لیے کہ اس میں برکت ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. سحری کھانے میں برکت ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. وہ وقت برکت کا ہے، وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کی فضیلت میں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. عیسائی مولانا. بس یہودی عیسائی. ہاں، دو الگ الگ ہے بھائی. یہودی الگ ہے، عیسائی الگ ہے. دونوں ہیں. یہودی نسائی. جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسائی اور نصارہ دونوں ایک ہی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات. اچھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو؟ انجیل. اچھا. یہ ان دونوں قوموں کو کتاب دی گئی تھی، اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. ہاں. کون سے روزے رکھتے تھے؟ اور 10 محرم کا، عاشورے کا. بس رمضان کے نہیں رکھتے تھے. عاشورے کا رکھتے تھے. جی صحیح جواب. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پر امت مسلمہ، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. تو پہلے والوں پر بھی روزہ تھا. نماز تھی کیا ان لوگوں پر؟ جی تھی. دلیل؟ دلیل میں نے بھی قرآن کی آیت سے دلیل دی. دلیل چاہیے. جی
سر مولانا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 50 نمازوں کا ثواب 5 نمازوں میں ہے، تو وہ تو ہمارے بارے میں کہا نا، ان کے بارے میں تھوڑی کہا. تو 50 نمازیں تو فرض تھے ہی نا پہلے. کس کے اوپر تھے؟ ہمارے اوپر تھے، ان کے اوپر نہیں تھے. آپ جواب کے قریب تک پہنچے لیکن جواب تک نہیں پہنچے آپ. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قوم پہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کون بول رہے تھے جا کے کنسیشن کرا کے آؤ؟ اچھا، یہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے. تو اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی قوم پر بھی اس وقت کے لوگوں پر بھی نماز فرض تھی. کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے میری قوم پر تجربہ کر لیا ہے، میری قوم اس کی استطاعت نہیں رکھی. آپ کی قوم بعد میں آنے والے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سالوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب کے بارے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ٹائم کے لوگ آج نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اب آپ کے ٹائم کے لوگ نماز کہاں سے پڑھ سکیں گے؟ 50 نمازیں جائیے ڈسکاؤنٹ کروائیے، کنسیشن کروائیے. وہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند فرمائے. اس وقت 1400 سال پہلے کا خیال کر کے 5 نمازوں پہ ایک ڈسکاؤنٹ تک آیا. اگر آج کے لوگوں کو دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے تھے. ہاں چلیے خیر، نماز روزے کی بات چل رہی تھی. ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی، روزہ بھی فرض تھا. لیکن وہ لوگ روزے میں کیا نہیں کھاتے تھے؟ سحری. روزے میں کون کھاتے جی؟ روزے سے پہلے نہیں کھاتے تھے. روزے میں نہیں کھاتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا نا. روزے میں کھائے تو روزے سے پہلے سحری نہیں کھاتے تھے. ہمارے لیے یہ کہا گیا کہ سحری کھاؤ، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، اور فرشتے سحری کھانے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لو. ایک گھونٹ پانی کب؟ وقت رہے جب یا وقت جانے کے بعد؟ وقت رہے جب. ہاں. اب اٹھے مول صاحب بول دیے پانی تو پینا، بغیر سحری کے روزہ نہیں رہ سکتے سمجھ کے کوئی جو ہے نا صبح 8 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، اٹھ کے رے سحری کرنا ہے، نہیں ٹائم ہو گیا، نہیں پانی پیو بولے تھے مول صاحب. تو یہ غلط فقہ ہے، سمجھنے کی غلطی ہے. وقت رہے جب. اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ اب کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے، بالکل کم وقت ہے، اذان ہو رہی ایک دم اٹھے تک اذان چھوڑی سیدھا، اب کیا کریں گے؟ اب کھانا بناؤ، روٹی بناؤ، یہ سب نہیں ہو سکتا ہے تو کیا کرو؟ کم از کم پانی ہی پی لیا کرو. ایک اور بات جو میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے کہا ہوں، تجربے کی بات ہے کہ اگر آدمی بغیر کھائے پیے صرف نیت بھی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے روزے کو آسانی سے گزار دیتا ہے. لیکن وہی بغیر نیت کے آدمی اگر صبح میں جلدی اٹھ گیا، فجر میں مان لو اٹھ گیا، اب 9-10 بجے تک اس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے. اب اس کو لگتا ہی نہیں مجھے کچھ کھانا ہے، پانی پینا ہے، کھانا ہے، ناشتہ ناشتہ ناشتہ. وہ ناشتے کے لیے ناچتا رہتا ہے. حالانکہ وہی اگر 10 بجے تک سو جائے، 12 بجے تک سو جائے، اٹھے تو اس کو نہیں محسوس ہوتا ہے. لیکن وہی بغیر سحری کھائے کے نیت کر کے اگر بھوکا رہے، ہوشیار بھی رہے، بغیر سویا کے رہے، تب بھی اس کو بھوک نہیں لگتی. یہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے. خیر، سحری کھانا مستحب ہے. سحری کھانے کی فضیلت میں جیسا کہ کہا گیا کہ یہ فرشتوں کی طرف سے سلامتی بھیجی جاتی ہے، اور اہل کتاب اور ہمارے درمیان فرق ہے. سحر کا وقت کب تک ہے؟ اب یہ پچھلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب گھڑی کا دور نہیں تھا، ٹائم دیکھنے کا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے وہ سب بھی سورج اور چاند ہی کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جو چیز کو رکھا تھا وہ بنیاد ہے، بیس ہے، اور آج اسی کے اوپر سارا ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے. اللہ نے ایک طریقہ بتلایا. کیا طریقہ بتلایا سحری کھانے کا؟ کب تک کھانا ہے؟ کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا دونوں میں ڈیفرنٹ معلوم ہونا. ڈیفرنٹ معلوم ہونا مطلب یعنی ایک صحابی
कलर दिखना, वेरी गुड, शाबाश, लॉक किया जाए। कलर दिखना, व्हाइट व्हाइट दिखना, काला काला दिखना, ब्लैक ब्लैक दिखना। कैसा देखना? उसको दूरबीन लगा के देखना। नहीं, वो जो है जैसा जैसा अंधेरा ढलते का जैसा उसका ताकि की जो है रोशनी की जो है ऑटोमेटिक दिखे जैसा। अच्छा, अपन घर में लाइट डाले तो नहीं दिखता? नहीं, पहले की दौर की बात चली ना शेख। पहले के दौर की बात चल रही। अच्छा, ऐसा ही एक सहाबी समझ गए थे, आप ही की तरह। वो सहाबी क्या समझे? गालिबन उनका नाम था हातिम, हातिम बिन अदिया इब्ने हातिम, हातिम के बेटे। उन्होंने क्या किया था, रात में एक धागा ले लिया व्हाइट कलर का और दूसरा धागा ले लिया ब्लैक कलर का, तकिए के नीचे रख के सो गए। अब देख रहे हैं बैठ के घूर घूर के कि इन्हें कब दिखता काला, कब दिखता सफेद, कब दिखता मालूम ही नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल के पास आए, आकर उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, ए हातिम के बेटे, सफेदी और सियाही से मुराद दिन की सफेदी और रात की तारीकी मुराद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत। यहाँ मुराद तागे को अल्लाह ताला ने तशबीह के तौर पर, मिसाल के तौर पर जिक्र किया। यानी जब रात का अंधेरा चला जाए और सुबह की सफेदी जाहिर होना शुरू हो जाए, उसको कहा गया काला धागा और सफेद धागा। ओरिजिनल में काला धागा सफेद धागा लेके बैठ के देखना है, ये नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया। तो ये फर्क है। अब ये कब होगा, ये टाइम कब आएगा कि जब सफेदी छा जाएगी और रात की तारीकी खत्म होगी। सुबह सादिक, तो सुबह के अंदर दो किस्में, एक सुबह सादिक है, एक सुबह काजिब है, या फजर सादिक और फजर काजिब है। अब ये जो सुबह काजिब है, यानी उस वक्त एक फजर वो है जिसमें खाना जायज है, एक फजर वो है जो असल फजर की अजान का वक्त है, असल टाइम पर जो अब अजान हो रही है हमारे पास, वो है पूरी तरह मुकम्मल फजर जाहिर हो जाना, वो मुकम्मल फजर जाहिर हो जाना, यकीन हो जाना फजर का। उस वक्त खाना हराम है, उस वक्त खाना दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले में जो मशहूर रिवायत है हजरत बिलाल और हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम के अजान की, हजरत बिलाल जब अजान दे तो खाओ, यानी पहले एक अजान होती थी, सैरन नहीं बजाते थे, क्या करते थे, अजान दिया करते थे कि सहरी खाना शुरू कर दो, स्टार्टिंग टाइम। और फिर एंडिंग टाइम पर हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, ये क्या थे, नाबीना सहाबी थे, इनकी आंखें नहीं थी, नजर नहीं आता था, उनको लोग जाकर बताते थे, अब्दुल्ला बिन मक्तूम उठो, अज़ान दो, अब सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। तो यानी उनको दूसरे लोग जो कहते थे, यकीन है उसके अंदर, यकीन है उसके अंदर, और इब्ने उम्मे मक्तूम वो अज़ान दिया करते थे, उस वक्त तक खाने का हुक्म दिया गया। एक और रिवायत में वक्त बतलाया गया कि अजान और इकामत के दरमियान का टाइम 50 आयतों की तिलावत का हो। 50 आयतों की तिलावत किस तरह की हो? स्पीड, अगर जो हमारे पास हुफाज मेट्रो ट्रेन एक्सप्रेस से भी ज्यादा स्पीड मारते शबीने वाले, 5 मिनट में 50 आयतें पढ़ लेते, 5 मिनट में। अब वो समझ में आओ मत आओ, कितने एक्सीडेंट होते बीच में नहीं मालूम, लेकिन पढ़ डालते। तो वो मुराद नहीं है। एक मुअतदिल तरीके से, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को जो पढ़ने का अंदाज है उस अंदाज से अगर पढ़ा जाए तो कितना टाइम लगेगा भाई 50 आयतें पढ़ने के लिए? मिनिमम एक 20 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो ये टाइम के हिसाब से जमात और अजान के दरमियान इतना वक्फा होना चाहिए। यानी अब हमारे पास लोग क्या करते हैं, पहले का पहले एहतियात के तौर पर सायरन बजा देते हैं, उसके 20 मिनट बाद अजान देते हैं, उसके आधे घंटे बाद जमात ठहराते हैं, तो कुल मिला के 50 मिनट का वक्फा हो जा रहा है। और उधर सूरज फजर का टाइम भी आगे बढ़ जा रहा है उनका। दूसरा, इधर यहां एहतियात में सहर पहले खत्म कर दे रहे हैं, जबकि हदीस क्या है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हजरत सहल बिन सआद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे, भलाई पर रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, बरकतों में रहेंगे,
کب تک؟ جب تک وہ سحری میں تاخیر کریں گے اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. سحری میں تاخیر، تاخیر مطلب لیٹ، لیٹ مطلب لاسٹ ٹائم تک، پہلے کا پہلے ختم کر لینا پھر خیر کا معاملہ نہیں ہے. پہلے کا پہلے ختم کر لینا یہ خیر کا معاملہ نہیں ہے. اور افطار میں جلدی کرنا، وہاں پر کیا کرتے ہیں احتیاط کے طور پر اور ایک 2 منٹ اور ایک 5 منٹ آگے بڑھا کے سیرن بجاتے ہیں ہمارے لوگ. وہاں پر کہا گیا جیسے ہی سورج غروب ہو گیا افطار کر لینا چاہیے. پہلے وقت میں، اول وقت میں افطار میں جلدی کرنا اور سحر میں تاخیر کرنا یہ امت کی بھلائی کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور آج اس حدیث کی مخالفت کھلم کھلا ہمارے لوگ کرتے ہیں. بہرکیف سحری کا وقت ہو گیا، سحری کا ٹائم 50 آیتوں کے درمیان کی تلاوت کا ہو، یہ بات ہوگی. اب آتے ہیں افطار کی طرف. افطار، افطار بولتے ہی منہ میں پانی آتا ہے. کھجور، حلیم، دہی بڑے، بہت سی چیزیں. ہاں خواتین تو اب سے ہی پورا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھ لیے کہ افطار میں ہم کو کیا کیا بنانا ہے. آج کل یوٹیوب پہ بہت سی چیزیں نئی نئی آ رہی ہے، کیا کیا بنانا ہے دیکھ کے تیار کر کے اس کو ہم کو اس بار رمضان میں نئے آئٹمز بنانا ہے. نہیں، رمضان کو ضائع نہ کیجیے، رمضان کو ضائع نہ کیجیے. عورتوں کے لیے خصوصی طور پر کہ کچن میں اپنا وقت زیادہ نہ گزاریے، زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں گزاریے. کم سے کم وقت میں جو چیز بن سکتی ہے وہ بنا کر وہاں سے نکل جائیے. سال بھر پکانا کھانا چلتا ہی ہے، لیکن رمضان میں بھوکے تو کم رہتے ہیں، کھاتے زیادہ ہیں ہمارے لوگ، اور اس میں ٹائم زیادہ ضائع کرتے ہیں. تو یہ افطار کا وقت ضائع کرنے کا نہیں. افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ادھر جہنم سے آزاد کرنے کی بات کرتا ہے اور ہماری خواتین آگ کے سامنے کھڑی رہتی ہیں، چولہے کے پاس گرم گرم پکوان میں مصروف رہتی ہیں. آزادی چاہیے تو اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیاوی جہنم کو چھوڑ کے ہٹنا پڑے گا. جو بھی پکوان کرنا ہے عصر سے پہلے پکا کر ہٹ جانا چاہیے تاکہ افطار کے وقت زیادہ ٹائم دعاؤں میں اور قرآن کی تلاوت میں لگایا جا سکے. بہرحال افطار کا وقت سورج کے غروب ہونے پر ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے آپ دیکھیں گے دکن کرانیکل والا روزانہ ٹائمنگ دیتا ہے. انگلش پیپر کی بات کر رہا ہوں میں، اردو والے بھی دیتے ہیں. ایک دیتے ہیں سورج غروب کا ٹائم، پھر دوسرا ٹائم دیتے ہیں مغرب کا ٹائم. جو ٹائم سورج غروب کا ہے وہی ٹائم مغرب کا ہے. اب یہ فنڈا اب تک سمجھ میں نہیں آیا. 5 منٹ کا 7 منٹ کا جو ڈفرنس یہ لوگ رکھتے ہیں بیچ میں، یہ درست نہیں ہے. ابھی جو حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ سحری میں تاخیر کریں گے اور افطار میں جلدی کریں گے. جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں، جیسے وقت ہو گیا جلدی. جلدی کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کا مطلب ہے کہ ٹائم ہو گیا تو پھر رکنا نہیں ہے، دیر نہیں کرنا ہے. ٹائم ہو گیا تو جلدی کرنا ہے. ٹائم ہونے سے پہلے جلدی اگر کر لیں گے تو اس کا روزہ خراب ہوگا، اس کا روزہ برباد ہوگا. اور ایسے لوگ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کتنی بڑی وعید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا اور اس سے خون ٹپک رہا ہے. وہ زور زور سے چیخ پکار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے. وقت سے پہلے روزہ کھولنے کی اتنی بڑی سزا، جو روزہ نہیں رہتے ان کا کیا حشر ہوگا. اچھے صحت مند ہے، ہٹے کٹے ہے، سب کچھ ہے، بس عادت نہیں ہے. اس بار گرما زیادہ ہے اور چبینا ہم کو عادت ہے، منہ چبانے کی، گٹکا کھانے کی، پان کھانے کی، زردہ کھانے کی، سگریٹ پینے کی عادت ہے، اس کے بغیر اپن رہ نہیں سکتے. تو کیا کریں؟ روزہ چھوڑ دیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کو اتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کا کیا حشر ہو سکتا ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے مالدیوز جو آئی لینڈ ہے وہاں پر تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا. وہاں کے لوگوں میں سگریٹ بہت عام ہے، ہر 5 منٹ میں سگریٹ پیتے ہی رہتے ہیں، بہت سگریٹ پیتے ہیں.
رمضان سے پہلے کا حال تھا. میں سوچا کہ یہ لوگ رمضان کیسا رہیں گے, رمضان میں کیسے یہ لوگ گزارتے ہیں, دیکھتے ہیں. جیسے رمضان آیا تو ماشاءاللہ دن بھر تو وہ اپنے منہ کو پیک کر لیتے تھے, لاک ڈال لیتے تھے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا تھا کہ ہم لوگ افطار کھجور سے کرتے تھے اور یہ لوگ اللہ ہدایت دے افطار سگریٹ سے کرتے تھے. بلا مبالغہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. ادھر اذان ہوتی تھی, یہ پورے مسجد کے باہر ٹھہرے. میں سوچا یار یہ لوگ کیوں مسجد کے باہر ٹھہرے ہیں, تو دیکھا تو وہ افطار کس سے کر رہے ہیں, سگریٹ سے کر رہے ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے, ایسے لوگوں کو ایسی غلیظ عادتوں سے نجات دلائے, حرام چیز سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. خیر, افطار کرنا ہے. افطار کس سے کرنا ہے, افطار کس سے کرنا ہے؟ افضل چیز ہے تازہ کھجور. تازہ کھجور نہ ملے, رطب جسے کہا جاتا ہے, مطلب آدھی کچی آدھی پکی. جو لوگ سعودی میں ہیں یا سعودی میں رہتے ہیں یا سعودی جا کر آئے ان کو پتا ہے, براؤن اور یلو کلر دونوں کلر مکس ہوتا ہے. رطب بڑا عمدہ کھجور ہوتا ہے, تو وہ کھجور اگر ملے تو زیادہ افضل ہے. وہ نہ ملے تو اس کے علاوہ جو دوسرے کھجور ہیں, چھوارے سوکھے کھجور بھی چل سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کی طرف سے جواب چاہیے. پانی سے پانی سے. اچھا, بعض لوگ بولتے وہ کپڑا چوس لینا, نمک چاٹ لینا. ہاں, نہیں ہے نمک. بھائی جب پانی جو روزے دار کو راحت پہنچا سکتا ہے, اس کے گلے کی پیاس بجھا سکتا ہے, اس کے رگ کو آرام پہنچا سکتا ہے, نمک سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں, یہ عقل بھی نہیں مانتی اور دلیل بھی اس کی کچھ نہیں ہے. حدیث میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل جو ہے نا تازہ کھجور ہے. تازہ کھجور نہ ملے تو چھوارے ہیں جو سوکھے کھجور ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ پی لے, پانی پی لے. ابو داؤد کی روایت ہے. اگر پانی بھی نہ ہو تو, اگر پانی بھی نہ ہو تو کیا کریں؟ ایسا ٹائم آ سکتا ہے, کب آ سکتا ہے, کہاں آ سکتا ہے, کیسے آ سکتا ہے؟ دودھ پینے کے لیے پانی نہیں ہے, دودھ کہاں سے آئیں گا؟ سفر میں, جیسا کہ شاباش, ویری گڈ. سفر میں آپ نکل گئے, راستے میں ٹریفک جام ہو گئی, گھر والوں کے لیے افطاری لانے گئے, پستہ ہاؤس سے حلیم لانے گئے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ نہ کرے, سگنل پڑ گیا, منسٹر جا رہا 1 گھنٹے کے لیے, ٹریفک جام, جاؤ, گھر والوں کا بھی روزہ گیا, اپنا بھی روزہ گیا. میرے ساتھ ہوا شیخ ایک بار میں جو ہے عین افطار کے خود نکلا. ہاں, کیا لانے نکلے تھے کہ آپ؟ نہیں, وہ میں جو ہے فیملی کو لے کے جا رہا تھا. اچھا اچھا. بارش اتنی ہوئی, ٹریفک نہیں بولتے بھی جو ہے 45 منٹ جام ہو گئی. تو پھر کیا کرے آپ؟ کچھ بھی نہیں کرا, بس گاڑی نہ ہٹ سکتا ہوں نہ اتر سکتا ہوں, نہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگی تھی. 1 گھنٹے کے بعد جو ہے میں گھر پہنچا جب افطار کرا. صحیح بات, اللہ خیر کرے. یہ حالات ہو سکتے, تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی ہے نہیں, چارہ ہی نہیں رہا شیخ. نہیں, ایسے ٹائم پہ افطار کی نیت کر لینی چاہیے. اچھا, افطار کی کہ میں افطار کا ٹائم ہو گیا, سائرن بج رہا, اذان ہو رہی, جو بھی ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا افطار سورج غروب ہونے تک ہی ہے. آپ کا افطار سورج غروب ہونے تک ہی ہے, اگرچہ کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی جو نا, مثال کے طور پر روزے میں جو چیزیں جائز نہیں ہیں, افطار کر لینے کے بعد وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہے. افطار کے بعد وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن افطار کی اگر آپ نیت کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ چیزیں جائز ہو سکتی ہیں. اسی طرح جیسے کہ مان لو خون دینا ہے, خون لینا ہے, اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہو جائیں, وہاں پانی نہ ہو, ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایمرجنسی کے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے ٹائم پر آپ کو افطار کی نیت کرنا ہے کہ اب میرا روزہ ختم ہو گیا. روزہ توڑنا نہیں ہے وہاں پر, روزہ کی میں افطار کی نیت کر رہا ہوں. جیسے آپ بغیر سحری کے روزے کی نیت کر کے سحری کر لیتے ہیں, مطلب روزہ رکھ لیتے ہیں, تو یہاں پر بھی بغیر کسی چیز کے آپ افطار کی نیت کر کے وقت ہو گیا, میرا اب افطار ہو گیا.
میرا افطار ہو گیا. کوئی چیز نہیں ہے, آپ پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, کہیں سے پانی لینے کی کوشش کریں گے, کہیں سے کچھ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 40-45 منٹ تک آپ ٹریفک میں جام ہو گئے, پھنس گئے, تو ایسے ٹائم پر تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن احتیاط جہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گاڑی میں پیٹرول چیک کر کے نکلتے ہیں, تو ہمیں ساتھ میں یہ ساری چیزوں کا بھی خیال کر کے نکلنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو پانی ہمارے ساتھ ہو, کم از کم پانی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. وقت جیسا ہمارے پاس کہتے ہیں وقت بول کر نہیں آتا, تو اس وجہ سے اس کا بھی خیال کر لینا چاہیے. اب فضائل ہیں, تو فضائل تو شیخ محترم بتائیں گے. روزہ افطار کرنے کی فضیلت, کروانے کی فضیلت, روزے کو دعا کرنے کی, روزے کے وقت دعا کرنے کی فضیلت. اب آتے ہیں روزے میں فضول اور لا یعنی باتیں, فضول باتیں, بیکار کی باتیں, گالی گلوچ یا انٹرٹینمنٹ. آج کل کیا ہے, وقت پورا سوشل میڈیا پر گزار لیتے ہیں. ہم لوگ گزشتہ رمضان کیسا گزارے, کیسا گزارے گزشتہ رمضان ساری دنیا والے؟ لاک ڈاؤن میں گزارے, لاک ڈاؤن میں گزارے, گھروں کے اندر لاک کر دیا گیا تھا ہم لوگوں کو. تو رمضان کیسے گزرنا چاہیے تھا؟ عبادت میں گزارنا چاہیے تھا. کیا ویسا گزرا؟ گزرا, ہاں الحمدللہ. جیسا مسجد میں جا کے تراویح پڑھنے کا جو تھا, لطف تھا, جو ٹیسٹ تھا, جو انداز تھا, وہ نہیں ملا. نہیں ملا. باقی اس کے علاوہ تراویح تو خیر روزے کے بعد کی بات ہے, رات کی بات تھی. روزہ کیسے گزرا؟ انٹرٹینمنٹ میں ارطغرل غازی دیکھ کے. ویری گڈ, ارطغرل غازی دیکھ کے گزر گیا. اس کو تو ثواب سمجھ کے دیکھے لوگ رمضان میں. نیکی لوگ لڑنے آ گئے شیخ. ہاں, ثواب سمجھ کے دیکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بے حیائی, بے پردگی اور صوفیت, قبر پرستی, کیا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں وہ سارے ایکشن نہیں بتائے گئے جتنے اس کے اندر کیے جا رہے تھے. مسلمان زبردست دیکھے, ارطغرل غازی زبردست فیمس ہوا, فل ہٹ گیا, زبردست. افسوس یہ ہوا ان لوگوں کو, فلم انڈسٹری والوں کو. ارے ہم بھی کوئی اگر فلم نکال لیتے تو ہماری بھی ہٹ جاتی, لیکن نہیں نکالے نا بیچارے, لاسٹ میں رہے وہ لوگ. ہاں, تو ہمارے لوگ رمضان میں عام طور پر جب رمضان آتا تو لاک ڈاؤن کے علاوہ, ود آؤٹ لاک ڈاؤن جو رمضان گزرے ہمارے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ رمضان آنے سے پہلے کیا کرتے, تیاری کرتے. کائے کی کہ بزنس کیا کرنا ہے, اس رمضان میں کتنا کمانا ہے, اس رمضان میں کتنا کھانا ہے, اس رمضان میں شاپنگ. عورتیں پہلے سے نہیں, اس بار یہ بازار جانا ہے, اس بار وہ دکان سے لینا ہے, اس بار یہ دکان سے لینا ہے, نیا ماڈل لینا ہے. پورا آخری اشرا چھان مار لیتے, پوری مارکیٹ چپا چپا چھان مار. یہ دکان میں آج اچھا نہیں ملا, پھر کیا آئے راستے میں حلیم کھا لیے, پکوڑے کھا لیے, وہ کھا لیے, یہ کھا لیے, آخر میں آ کے سحری کھانے, اب جگہ ہی نہیں, اب سحری کہاں سے کھاؤ. تو یہ حالت رہتی تھی ہماری لوگوں کی, سب لوگوں کی, اللہ ہدایت دے. لیکن گزشتہ رمضان ایک حساب سے اچھا بھی گزرنا چاہیے تھا. لاک ڈاؤن تھا, کاروبار بند تھے, شاپنگ بند تھی, تجارتیں بند تھی, حلیم بند تھے, سب کچھ بند تھا. تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا, زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں لگانا چاہیے تھا, زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہیے تھا, زیادہ سے زیادہ ٹائم گھر والوں کی تربیت اور اپنے آپ کی تربیت میں لگانا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں کیے. اب بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف رہی کہ بھائی قرآن تراویح جو ہے نا نہیں سن سکے, شبینے چلے گئے, ایک ہفتے کی قرآن سن کے باقی 20 رمضان ہم لوگ عیش کرتے تھے, وہ بھی موقع نہیں ملا. افسوس کی بات یہاں ہوئی کہ لوگوں کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. اگر کم از کم دیکھ کر پڑھنا آتا تو وہ کھڑے ہو کر قرآن دیکھ کر ہی صحیح گھر والوں کی امامت کر لیتے. نماز پڑھنا نہیں آتا تو نماز پڑھانا کہاں سے آئیں گے. یہ حالت تھی اکثر مسلمانوں کی. اللہ ہدایت دے. اگر اس رمضان میں ایسا کچھ ہوا, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن حالات جیسے بتا رہے ہیں ساری دنیا کے, ہمارے ملک کے علاوہ ساری دنیا کے حالات جیسے بتا رہے ہیں, جس میں مسلمانوں کے اوپر بالخصوص رمضان پہ اللہ بہتر جانے ہمارے اندر ایمان کتنا ہے, اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. افسوس اس بارے میں ہو رہا ہے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ رمضان آئے تو اللہ تعالی شیطانوں کو بند کر دیتا ہے. پتہ نہیں اب
یہاں لاک ڈاؤن آ رہا ہے، انسانوں کو ہی بند کر دیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی خیر فرمائے، ایمان اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اجاگر فرمائے. تو جو لوگ روزہ رہتے ہیں عادت کے طور پر، بعض لوگ کیسا روزہ رہتے ہیں؟ عادت، لوگوں کو بولنا اتنے روزے رہا، آج میں روزے سے ہوں، یہ بتانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اب گالی بھی دیتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. صرف کیا نہیں کر رہے ہیں؟ منہ کو لاگ ڈال کے رکھیں، کھانے پینے سے بند ہے، باقی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی صرف اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، باقی سارے کام کرے، تو ایسے آدمی کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ ضائع نہ کیجیے. روزے کا مطلب ہے ٹریننگ، روزے کا مطلب ہے تقوی حاصل کرنا، دلوں میں تقوی پیدا کرنا. اور دلوں میں تقوی اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم رمضان کو رمضان سمجھیں، عام دن جیسا نہ سمجھیں، اور اس کے حساب سے ہی زندگی گزاریں. اور اب آتے ہیں روزے میں کون سی چیزیں مستحب ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس پر بہت ہی اہم گفتگو ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے آتے ہیں تو صبح جیسے ہم اٹھتے ہیں، مان لو فجر کے بعد ہم سو گئے، سو کر اٹھنے کے بعد جب عام طور پر روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو منہ سے کیا ہوتا ہے؟ منہ سے کیا نکلتی ہے؟ بو آتی ہے. بو آتی ہے، خوشبو نہیں آتی ہے. خوشبو کہاں سے ہے مولانا؟ خوشبو نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ تو بول رہا مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. تو بو آتی ہے. اب اس بو کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً نیند سے اٹھتے ہیں، کہاں آ جاتا ہے؟ پیسٹ پر، ٹوتھ پیسٹ، برش. یہ الگ مسئلہ ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے وہ بات میں بات کریں گے ہم. لیکن سب سے اچھا طریقہ روزے کی حالت میں کیا ہے؟ مسواک کرنا. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں. حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے کہ میں گن نہیں سکتا تھا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا، اتنا آپ مسواک کیا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر میں میری امت پر مشقت نہ سمجھتا، بار نہ سمجھتا، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو کمپلسری کر دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سا عمل، مسواک کو بھی اپنی امت پر بار سمجھتے ہوئے فرض نہیں کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا امت پر. لیکن فضیلت بتلائی کہ مسواک کرنے سے مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور رب کو خوش کرنے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے مسواک کرنے سے. تو روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے شروع میں، جیسے حدیث سن لیے، اب گئے کون سی لکڑی ہونا چاہیے؟ وہ زمزم کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، ویسی ہونا چاہیے، پتلی ہونی چاہیے، اسٹریٹ ہونی چاہیے. مختلف طرح کے ہمارے پاس کنڈیشن ہے مسواک کے. نہیں، مسواک جس سے صاف صفائی ہو جائے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل وہی ہو بہو میں، اچھا ہے اگر مل جائے، نہ ملے تو کوئی بھی مسواک سے مسواک کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد شروع 1-2 دن ذرا زیادہ ہی شوق رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شوق اور جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر مسواک گم ہو جاتی ہے، کہیں گر جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسواک کی طرف ہمارا دھیان بھی ختم ہو جاتا ہے. نہیں، ہر روز مسواک کرنا چاہیے. اسی طرح اب روزے کی حالت میں، اب انڈیا میں ہے یا سعودی عرب میں ہے یا کہیں بھی ہے، گرما کا موسم ہے. گرما کے موسم میں روزے کی حالت میں پانی نہا سکتے؟ بالکل نہ سکتے. گرما رہے تو نہا سکتے یا کبھی بھی نہا سکتے؟ کبھی بھی نہ سکتے. پانی کا کوئی وہ نہیں ہے، پانی بالکل ہمیشہ نہا سکتے. سر پر پانی ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے؟ بالکل ڈال سکتے ہیں. صفائی تو کرنا ہی کرنا ہے نا شیخ. سوئمنگ پول میں تیر سکتے نہیں تیر سکتے؟ تیر سکتے، مگر پانی جانے کا اندیشہ رہتا نا، منہ میں پانی جانے کا، تو وہی سب سے صحیح بات. جزاک اللہ خیر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ نوجوان کیا کرے رمضان میں، اب خاص طور پر چلو جا کے تیر کے آتے ہیں. تو عام طور پر تیرنے میں پانی منہ میں ناک میں چلا جاتا ہے تو اس میں روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہو سکتا ہے. تو اس لیے تیرنے میں احتیاط برتنی چاہیے، لیکن نہا سکتے ہیں.
گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا سکتے ہیں. سر پر. اللہ کے نبی, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن وہ روایت کرتے ہیں کسی صحابی سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, امام احمد وغیرہ کی روایت ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ جنابت کی حالت میں روزہ رہنا پھر اس کے بعد غسل کرنا. ایکسپلین دس, اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے. روزے کی حالت میں جنابت کیسے اور روزے کی حالت میں آپ غسل کیسے کرتے تھے؟ جب سحر سے پہلے اٹھتے تھے تو آپ اپنی بیویوں میں سے کسی سے ہم بستر ہوئے رہتے تو جنوبی رہتے. اب اتنا وقت نہیں رہتا کہ غسل بھی کیا جائے اور نہایا بھی جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پریارٹی کس کو دینی چاہیے؟ پہلے سحری کو دینی چاہیے. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سحر کر لینا چاہیے. اسی حالت میں وضو بنانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر وقت ہے وضو بنانے کا تو وضو بنا لے, اگر وقت نہیں, اتنا بھی وقت نہیں ہے وضو بنانے کا. جبکہ فرض تو کیا ہے؟ غسل کرنا ہے. غسل نہیں کر سک رہا ہے کم از کم احتیاطاً, لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. برش کرنے کا بھی ٹائم نہیں, ہاتھ دھو لیے سیدھا بیٹھ گئے کھانے کے لیے, کلی کر لیے سیدھا بیٹھ گئے کھانے کے لیے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. سحری کھائیں گے پہلے, پھر اس کے بعد غسل کریں گے. کب؟ فجر سے پہلے, فجر کے بعد؟ فجر سے پہلے. ہاں, فجر سے پہلے, کیونکہ نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر. سحری ہو جائے گی لیکن نماز. اب یہاں حضرت عائشہ نے جو کہا آپ روزے سے ہوتے تھے, یعنی مطلب آپ سحری کر لیتے, روزہ آپ کا شروع ہو گیا, روزہ آپ کا اسٹارٹ ہو گیا. اب اس روزے کی حالت میں آپ غسل فرماتے تھے, روزے کی حالت میں آپ غسل فرماتے تھے. تو دو دلیلیں مل گئی اس حدیث کے اندر کہ جنابت کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے, جنابت کی حالت میں غسل کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, لیکن فجر سے پہلے. فجر سے پہلے, فجر سے پہلے اس لیے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چلو اب کیا نماز پڑھتے, پھر سونا ہی چاہیے نا, اٹھ کے بعد میں نہا لیں گے, اٹھے بعد میں نہا لیں گے, سحری کھا لیے سو گئے, سحری کھا لیے سو گئے, یہ روزہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے نماز کو ضائع کر دیا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد میں کچھ ایسے لوگ ناخلف آئیں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے. نماز کو آج ہمارے پاس لوگ کیا ہے, 2 بجے 2:30 بجے سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت کیا کرتے ہیں, سحری کی نیت کر کے سو جا بھائی. اب کہاں 4 ساڑھے 4 کو الارم رکھے اٹھتے, چلو سو جاؤ. اس کے بعد کب اٹھو صاحب؟ دن میں گھر والے اٹھاتے, اٹھو جاؤ افطاری لے کے آؤ, یا کچھ گھر میں سامان ختم ہو گیا سامان لے کے آؤ, گھر میں جو ہے نا سلنڈر ختم ہو گیا سلنڈر لاؤ, تب اٹھیں گے. نماز کے لیے کوئی اٹھاتے بھی نہیں. چھوڑو بچہ رات بھر جاگ رہا تھا, ہاں رات بھر جاگ رہا تھا اس لیے چھوڑ دیتے. نہیں, اٹھانا ہے فجر کی نماز کو, اٹھانا ہے ظہر کی نماز کو. گھر والوں کا یہ کام ہے, چاہے ماں ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے بہن ہو, اٹھو نماز کو جاؤ. پہلے نماز کو بھگانا چاہیے. خیر, روزے کی حالت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. کر سکتے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ناک میں پانی ڈالو تو اس میں مبالغہ کرو سوائے یہ کہ تم روزے سے ہو. کیا مطلب؟ کیا بولے شیخ؟ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو, لیکن جب تم روزے سے ہو تو نہ کرو. کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی احتیاط کرنا, پانی جو ہے ناک میں جانے سے بچنا. ناک میں جانے سے بچنے کا مطلب کیا ہوا؟ خالی ناک کو لگانا پانی؟ نہیں, اندر وہ جیسا اپن وضو بناتے ہیں جی, جیسا کہ کھینچنا نہیں پانی. ہاں, مبالغہ نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ پانی نہ ڈالو, بس اوپر کا اوپر تھوڑا سا پانی اندر لے کے باہر اس کو ڈال دو تاکہ حلق میں نہ اتر جائے, حلق میں نہ اتر جائے. جی. اس کے بعد ہے سرما لگانا. سرما کہاں لگاتے؟ آنکھوں میں. آنکھوں میں. ہمارے نہیں, آپ لوگ بڑی عمر کے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے. نوجوان بچوں کو تو سرما ہی نہیں معلوم, سرما ہی نہیں معلوم آج کے بچوں کو.
सुरमा आंख में लगाते, आंख में लगाने से रोजा टूट सकता है? नहीं टूटता है, क्योंकि जो चीज हलक में जाए, आप अगर कान में दवा डालेंगे तो हलक में उसका असर महसूस हो सकता है, आप अगर नाक में जो है ना दवा डालेंगे तो उसका असर महसूस हो सकता है, लेकिन आंख में अगर कोई चीज ड्रॉप वगैरह कोई दवा डालेंगे तो क्या उसका असर हलक में महसूस होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसलिए आप सुरमा भी लगा सकते हैं। हाँ, इसी तरह अब बात आ गई कान और नाक की, तो अगर किसी को कान नहीं है ना शेख? नहीं, उसके अलावा ठीक है, वो तो साबित है, एक तो दलील है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में कोई मुमानात नहीं है। रोजे की हालत में सुरमा लगाना हजरत आयशा, हजरत अनस, हजरत इब्न उमर वगैरह से और कई एक ताबईन से साबित है। हाँ, अब ये तो एक लिक्विड नहीं है, एक अलग मसला है, लेकिन कान में अगर दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, अब लिक्विड डालना नहीं डालना, नया मसला। नहीं डालना। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। शेख, अगर कान आंख में अगर दवा डाले, आई ड्रॉप्स डाले, तो वो हलक में उतरते ना शेख? वो नहीं उतरते शेख? आंख में नहीं आते ड्रॉप जब डालते ना तो अब उसकी कड़वाहट जो है ना हलक में महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आंख का कहाँ है साहब? कान, नाक, हलक का ताल्लुक एक है। ईएनटी का ताल्लुक क्या है? ईएनटी डिपार्टमेंट एक अलग है, आई डिपार्टमेंट अलग है जी। हाँ, आप चेक करके देखिए, हर एक अलग मसला है। अगर कान का मसला मान लीजिए, वो तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए, और मैं जहां तक समझता हूँ दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। और हाँ, कान का तो जो है ना नहीं होता, लेकिन आंख में डालने से हलक में उतरता। पता नहीं, मैं तजुर्बा नहीं किया, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ वल्लाहु आलम। खैर, अब कान में दवा डालना नहीं डालना, ये जवाब दीजिए। कान में, नाक में, हाँ, कान में नाक में दवा डाले तो जो है हलक में कैसा भी आती शेख? आती तो रोजा टूट गया। तकलीफ ज्यादा हो तो कर सकते हैं मौलाना। अच्छा, सबसे पहली चीज यहां ये जहन में रखिए कि ये दवा है, ये पेट भरने की ग़िज़ा नहीं है, ये ग़िज़ा नहीं है। दवा बक़द्रे ज़रूरत लिया जा सकता है। इंजेक्शन, अब वैक्सीन का मसला, बहुत से लोग सऊदी में हैं, दीगर कंट्रियों के अंदर है, वहां पर उन लोगों का जो है ना पूरा टाइम टेबल आ गया, किस डेट को किस टाइम पे आकर उनको वैक्सीन लेना है, कंपलसरी ये जाना है, वो टाइम पे जाके स्लॉट बुक हो गए उन लोगों के, वो टाइम पे जाके लेना ही लेना है। रमजान भी आ रहा बाज़ वक़्त, रोजे का टाइम भी आ रहा बाज़ वक़्त, अब इंजेक्शन लेना, वैक्सीन लेना, ले सकते नहीं ले सकते? करंट इशू मजबूरी है शेख, ले सकते होंगे इंशाल्लाह। बताइए आप इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज भाई, आप ले लिए? नहीं मिल रही सर, बुक कर रहे हैं कई दिन से, नहीं हो रहा, नहीं मिल रही वो। अरे अच्छा जी, नहीं मिले तो जान दो, इसी की तैसी। नहीं शायद वो उम्रे को जाने के लिए तकलीफ हो रही है। अच्छा, वो उसके लिए जरूरी है। ओके, अल्लाह आसान करे, अल्लाह उम्रे का सफर आसान करे, उम्रा कबूल करे। आप माशाल्लाह अच्छी जगह पे, हमारे लिए दुआ कीजिए। देखिए सारी दुनिया के लोग महरूम हो रहे हैं उम्रे से, हज से, अल्लाह खैर करे। हाँ, तो वैक्सीन लेना, वैक्सीन जिसके बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि ये दवा है, ये क्या है? दवा है। एंटीबायोटिक बोलिए आप उसको, या जो भी दवा बोलिए आप, वो दवा है, ग़िज़ा नहीं है। जैसे हमारे पास शुगर पेशेंटों के इंसुलिन होते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लेने से भूख नहीं महसूस होती है, भूख महसूस नहीं होती है, लेकिन वैक्सीन लेने से भूख का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह वैक्सीन तो वैक्सीन अब आई है, लेकिन अगर कभी किसी को मान लो अल्लाह ना करे कोई सख्त तकलीफ में हो गई, कभी जो है ना पेट में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उसको जो है ना फौरन, या कट गया, उसको टीटी इंजेक्शन देना है, कोई भी इंजेक्शन देना है, फौरन उसको कुछ करना है, तो कर सकते नहीं कर सकते? उसके रोजे पे असर नहीं पड़ रहा, तकलीफ अपनी जगह हो रही है, पैर में तकलीफ हो रही है, हाथ में तकलीफ हो रही है, उसको खून जा रहा है, उससे खून निकले से रोजा टूटता? ये देखिए एक टॉपिक। हाँ, कैसा टूटता? हाथ से खून निकला तो रोजा टूट जाता? नहीं टूटता। नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? दलील? ये
पेट में कोई अंदर नजर आना, कुछ भी जो भी है कट के बाहर निकल जाना। एक मौलाना चीज ये रमजान में जंग हुई थी ना मौलाना, जी, अच्छा, वेरी गुड, अच्छा आप लोग कयास कर रहे हैं माशाल्लाह। रोजे की हालत में कपिंग थेरेपी करा सकते? नहीं करा सकते? नहीं हाँ। मौलाना नहीं करा सकते। फिर वहां भी वो तो खून ही निकल रहा ना, आप अभी बोले खून निकला तो रोजा नहीं टूटता, आप बोल रहे हैं रोजा टूटता। नहीं मौलाना, वो जरूरत की तो चीज नहीं ना मौलाना, इमरजेंसी तो नहीं ना हो। इमरजेंसी आपके लिए नहीं है, बसा औकात। अब हम लोग तो यहाँ पे शौक को कराते, हम लोग तो शौक को कराते। पिछले जमाने में वो एक इलाज था, वो इलाज कैसा था, मुंह से खींचते थे, अब तो कप लगा रहे हैं, कप लगा के मशीन से खींच रहे हैं खून, जो है ना वो गैस भर के फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खून निकल कर आता है। पहले जमाने में क्या करते थे, वो सींग के टाइप में कोई चीज होती थी, जिस्म पर ब्लेड मारकर वो लगा देते और मुंह से खींचते थे। खींचने वाले के हलक में जाने का भी डर था, जो खींच रहा है। एक हदीस है इस सिलसिले में, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, पचना लगवाने वाला, कपिंग थेरेपी करने वाला और कराने वाला, दोनों का रोजा टूट गया। एक हदीस इस सिलसिले में आती है। लेकिन एक और हदीस, देखिए हम कहां से कहां चले जा रहे हैं, टॉपिक बहुत लंबी होते जा रही है। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में आपने कपिंग थेरेपी की, रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपिंग थेरेपी की है। दलील कहां है? दलील हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है, अबू दाऊद, इब्ने माजा और तिरमिजी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे, नहीं बुखारी की रिवायत है, आप रोजे की हालत में थे, आप एहराम की हालत में थे, आपने फसद यानी पचना लगवाया, कपिंग थेरेपी करवाई, और ये बुखारी की रिवायत है। एक और रिवायत है जिसमें आपने पचना लगवाया हालांकि आप एहराम की हालत में रोजा रखे हुए थे। तो इसका जवाब ये दिया गया या इसकी तदबीक ये की गई कि अगर निकालने वाला, उस जमाने में जैसा निकाला जाता था, मुंह से निकाला जाता था, निकालने वाला एहतियात करते हुए निकाले, पहली चीज। दूसरा, आदमी को इतना, बसा औकात क्या होता है कपिंग थेरेपी में, बाज लोगों को खून बहुत ज्यादा जाता है, कप भर जाते हैं, 2-2 3-3 बार, जितने बार लगाओ निकलता ही जाता है। बाज लोगों को क्या होता है, बहुत कम खून निकलता है, बहुत कम। दरअसल वो कपिंग थेरेपी से निकलने वाला खून कौन सा खून होता है? फासिद खून होता है, जो इंसान के जिस्म में रहना उसके लिए मुफीद नहीं है, मुजिर है, इसलिए उसको निकालना है, इसलिए उसको निकालना है। अब वो खून बाज लोगों के जिस्म में ज्यादा रहता है तो ज्यादा निकल कर आता है, बाज लोगों के जिस्म में वो बेकार खून कम रहता है तो कम निकल कर आता है। ये हर इंसान का अलग अलग रहता है, जरूरी नहीं है कि सबको ज्यादा खून निकल कर आए। ऐसी सूरत में जिसका खून ज्यादा निकलने का अंदेशा हो उसको नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? खून निकलने से रोजा नहीं टूटता है, खून ज्यादा निकलने से वो आदमी कमजोर पड़ जाता है, खून ज्यादा निकलने से वो आदमी कमजोर पड़ जाता है और उसके बाद उसे हो सकता है कि वो गिर भी जाए, बेहोश भी हो जाए। तो ऐसी सूरत में वो उसका रोजा खराब हो रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उसको उस हालत में नहीं, रोजा इफ्तार करने के बाद शाम में करवा लेना चाहिए। देखिए वैक्सीन से हम आ गए कपिंग थेरेपी पे। वैक्सीन का मसला, जैसा मैंने कहा कि वैक्सीन हो या कोई भी इंजेक्शन हो जो दर्द कम करने के लिए हो, तो ऐसे तमाम इंजेक्शंस बक़द्रे ज़रूरत, बवक़्ते ज़रूरत लिया जा सकता है, उससे रोजे पर असर नहीं पड़ता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसके बाद मसला है रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना। हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बोसा लिया करते थे, सही बुखारी सही मुस्लिम, हालांकि आप रोजे की हालत में होते थे। इसी तरह हजरत आयशा की रिवायत है, हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लिया करते थे, आप रोजे में होते थे और आप लिपटा लिया भी करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाहिश पर तुम सब की बनिस्बत ज्यादा काबू था, कंट्रोल ज्यादा था, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। उसके बाद एक और हदीस आती है अबू दाऊद की। इस हदीस का हुक्म हदीस सही है। हदीस क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, आकर परमिशन मांगा, अल्लाह के नबी मैं रोजे की हालत में बीवी से किस करना चाहता हूं।
تو آپ نے کہا نہیں، پرمیشن نہیں ہے تمہارے لیے. دوسرا شخص آیا، اس نے پرمیشن مانگی، آپ نے اس کو پرمیشن دے دی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس شخص کو آپ نے پرمیشن نہیں دی تھی وہ جوان تھا، اور جس شخص کو آپ نے پرمیشن دیا تھا وہ شخص بوڑھا تھا. وہ شخص کیا تھا؟ بوڑھا تھا. ان تمام حدیثوں کو رکھ کر، اور حضرت عائشہ کی جو حدیث گزری ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے، تو ان تمام حدیثوں کو رکھ کر یہ حکم دیا گیا کہ جو آدمی کنٹرول کر سکتا ہے، جماع تک نہیں جا سکتا ہے، صرف بوسہ لے کے ہٹ سکتا ہے، تو اس کے لیے روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز ہے. اس کے لیے روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز ہے. لیکن جس آدمی کو ڈر ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے، تو پھر ایسے آدمی کو روزے کی حالت میں بوسہ نہیں لینا چاہیے. جی، اس کے بعد روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، بچہ ہو یا بچی ہو، احتلام نیند میں، روزہ سحری کھائے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر سو گئے، نیند میں خود سے احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ سارے احکامات جاننا ضروری ہے، آج کے بچوں کو بھی نہیں معلوم ہے، بڑوں کو بھی نہیں معلوم ہے. تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. اس پر غسل واجب ہے، اس کو اٹھ کر فوراً غسل کر لینا چاہیے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ سے احتلام کرے تو پھر اس کے اوپر اس کا روزہ بھی گیا، وہ گنہگار بھی ہوا. روزہ بھی گیا اور گنہگار بھی ہوا. اس کے بعد بھول کر کھا لینا اور پی لینا. بھول کر روزہ تھے لیکن کیا ہوا؟ کھا لیے. روزہ تھے لیکن بھولے، عادت تھی، عادت کے حساب سے کبھی کبھی اٹھے، سیدھا آپ پانی کے پاس چلے گئے، فریج میں سے باٹل نکال لیے، گھڑے پہ گئے، گھڑے میں گلاس ڈبائے اور پانی نکال لیے، پی لیے، پتہ نہیں، آپ کو یاد نہیں ہے. آئے، باہر سے آئے، جیسے ہی بہت دھوپ میں، تپتپاتی دھوپ میں باہر سے آئے، جیسے ڈیلی آتے ہی آپ پانی کی طرف بھاگتے ہیں، اسی طرح گئے اور پانی پی گئے. ارے گھر والے، ارے آپ روزے سے تھے، بھول گئے. ارے میں پی لیا. تو معاملہ اتنے پہ رک جانا چاہیے. اب پی لیا یا کھا لیا بول کر اور آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. روزہ نہیں ٹوٹا اس سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، انما اطعمہ اللہ، اللہ نے اس کو کھلایا ہے، وسقاہ، اللہ نے اس کو پلایا ہے. وہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لینے یا پی لینے کے باوجود بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کب؟ جبکہ وہ اتنے پہ ہی رک جائے. جیسے یاد آیا رک جانا ہے. اب کھانے بیٹھ گئے، کوئی چیز لے کے کھانا شروع کر دی، یاد آ رہی اب یہ کھانا ویسٹ ہو جاتا، میں چھوڑ دوں کیسا، چلو اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں. نہیں، جیسے یاد آیا چھوڑ دینا چاہیے اور روزے کو کنٹینیو کرنا چاہیے. وہ روزے کی قضا نہیں ہے، وہ روزے کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے. یہ چند چیزیں تھی جو روزے کی حالت میں مستحب اور جائز تھی. اب آتے ہیں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ چلیے آپ لوگ بتائیے پہلے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ شیخ ابھی وہ ویکسین کا نہیں بولے نا، ویکسین لینا یا نہیں لینا روزے؟ مولانا بھائی لینا بول کے لینا بولے. اوکے. یعنی اگر آپ خود سے نہیں جا رہے ہیں، آپ دیکھیے اب آپ کے پاس رات میں بھی لینے کا ٹائم ہے، اگر رات میں نہیں مل رہا، آپ جہاں پر اس طرح کی ٹائمنگ یا سلاٹ بکنگ ہو گئی ہے وہاں پر آپ کو اسی ٹائم پر جا کر لینا ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں مجبور ہیں آپ. اور دوسری صورت، وہ غذا نہیں ہے، وہ پیٹ بھرنے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک دوا ہے. اب اس کے اوپر ایک الگ جو ہے نا لوگوں کا تبصرہ ہے کہ نہیں وہ اچھی نہیں ہے، فلاں ہے، اس سے اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لینا یا نہیں لینا، لیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت، مجبوری کی صورت میں، ورنہ اسے رات میں، اس کی ٹائمنگ اگر رات میں کر لینا زیادہ بہتر، افطار کے بعد. اگر ایسا نہ ہو، سلاٹ بکنگ میں چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں دن میں بھی روزے کی حالت میں ویکسین لیا جا سکتا ہے. جی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ مولانا خائی کر لینے سے. خیر، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. خائی کرنے سے نہیں ٹوٹتا؟ میں بولا آگے گفتگو کریں گے، اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا.
ڈفرینٹ ہے. جان بوجھ کر قے کرے تو ہے, خود سے قے آ گئے تو نہیں ہے. خود سے قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جی اور کیا ہے؟ بس ایک ہی پہ آ کے اٹک گئے آپ لوگ. قے اور کیا ہے؟ حیض سے. جی حیض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو اختیار میں نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی, یہ تو انسان کی فطری چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے رکھا ہے, تو یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے ہی حیض کی حالت شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس دن کا. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب لوگوں کو بتانا نہیں ہے گھر یا گھر میں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا, اب میں سب کے سامنے کھاتے پیتے رہوں. نہیں, روزہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے, آپ اس کو خاموشی کے ساتھ رہیں, آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کھانا پینا بھی ہو تو لوگوں کے سامنے نہیں کھائیں گے, گھر والوں کے سامنے ہو, کسی کے بھی سامنے ہو, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کسی کی غیبت کرنا. ارے باپ رے, چھوٹو غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ گیا تو کیسا بیٹا, بہت بڑا مسئلہ ہوتا, پورے لوگوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم میں سے اللہ محفوظ رکھے, شاید ہی کوئی ہوں گا جو غیبت نہیں کرتا ہوں گا, اللہ محفوظ رکھے. بیٹا اتنا خطرناک آرڈر لگائے تو کیسا, تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا, روزے حیض والوں کے روزے توڑ دے رہے ہیں تم. روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے سے. نمبر 1, روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک صحابی آئے تھے, آ کر کہا تھا اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر بیٹھا. آپ نے کہا جاؤ ایک غلام آزاد کرو. کہا میں کہاں سے غلام آزاد کروں؟ تو کہا جاؤ پورے 2 مہینے 60 days کنٹینیو روزہ رکھو, ایک دن بھی چھوڑ دیے پھر پہلے سے پھر شروع کرنا, نیو کاؤنٹنگ. کہا اللہ کے نبی اتنا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا جاؤ جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجور تھے یا کچھ کھجوروں کا تحفہ یا اس کی ٹوکری کچھ آپ کے پاس آئی. آپ نے کہا لے جاؤ ان کا صدقہ کر دو. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں کن پر صدقہ کروں؟ کہا کہ دیکھو تمہارے گھر کے علاوہ سب سے زیادہ حاجت مند کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے علاوہ تو کوئی حاجت مند نہیں, میں ہی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے. کہا جاؤ خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. یہ حکم آخری جو آرڈر تھا ان کی غربت کے اعتبار سے, اگر واقعی کوئی آدمی اس طرح کا غریب آدمی اس سے اس طرح کا عمل سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہے. لیکن یہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانے کے لیے بولے تو کیا کروں؟ ہم غلام آزاد کرنے کا زمانہ نہیں ہے, غلام آزاد نہیں کر سکتے. 60 دن روزے رکھنا, ایک دن کا روزہ میں یہ حالت ہو گئی, اب 60 دن روزے کون رکھیں گے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کرو؟ میں سمجھتا ہوں شاید ہی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدمی ہوں گا جو 60 دن کے روزے رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. اس کے بعد تیسرا کیا کام ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اکثر لوگ اسی پر عمل کر لیتے ہیں, 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہ رکھے تو شیخ صاحب کو جو کھانا کھلانا ہے وہ ایک ہی دم کھلانا ہے یا کیسا کھلانا ہے؟ ایک دم کھلا دے تو آزاد ہو جائے گا, ایک ہی معاملے میں ختم ہو جائے گا. اگر پھر وہ ایک دن آڑ ایک دن یا ایک آدمی کو, ایک ہی آدمی کو 60 دن کا بھی کھانا کھلا سکتا ہے, 2 مہینے تک کا اس کا غلہ اس کو دے سکتا ہے, ایسا بھی کر سکتا ہے. یا 60 آدمی کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے. جیسے فدیہ کا مسئلہ ہے کہ یا تو آپ کیا ہے ایک مسکین کو ڈیلی 30 دن تک کھلاتے رہیں یا 30 مسکینوں کو کھلا دیں, بہتر ہے 30 دن تک کھلائیں, 30 دن تک کھلائیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایک مسکین کا 2 مہینے کا معاملہ حل ہونا زیادہ بہتر ہے. جی اسی طرح آپ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں. مان لو ایک گھر کے 5 لوگ ہیں, فیملی ممبرز 5 لوگ ہیں, وہ لوگ تو ان کو آپ جو ہے نا ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. 5 کو کتنے دن کا, 60 دن کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیجئے, تو اس کے حساب سے بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں. بہرکیف ایک مسئلہ تھا, جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قے کا مسئلہ آیا تھا, قصدن
جان بوجھ کر قے کرے, نہیں آ رہی تو بھی زبردستی نکالو. اب یہ کب ہوتا معلوم؟ سحری میں دبا کے کھا لیتے ہم لوگ, اتنا کھا لیتے سانس لینے بھی جگہ نہیں رہتی. اب شکایت کیا رہتی؟ نیند سے اٹھنے کے بعد یا نہیں سوئے تو کھٹے ڈکارا آ رہے بھائی. اتنا کھانا کیونکہ ڈکار ایسی آئے, ایسا نہیں کھانا چاہیے, اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگ تو نماز گھر میں پڑھ لیتے, مسجد میں گئے تو پتہ نہیں کہاں سجدے کی حالت میں قے آ جائے. اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے. تو جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. خود سے اگر قے آ جائے تو چاہیے کہ اس کو قضا کرے. کیا ہے؟ جس شخص کو قے مغلوب کر دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کے ذمے کوئی قضا بھی نہیں ہے, بعد میں اس کو قضا بھی کرنے کی ضرورت. لیکن جو خود سے قے کرے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی ہے. جان بوجھ کر کھا لینا پی لینا, پتا ہے روزہ ہے لیکن پھر بھی کھا لیے جان بوجھ کر, تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینا, جیسے ابھی بات گزری تھی ان لوگوں کی جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سخت وعید سنایا ہے. یہ جان بوجھ کے کھا رہے ہیں لیکن کیا افطار سمجھ کے کھا رہے ہیں, حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا, ٹائم سے پہلے ہی افطار کر لے رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور حیض اور نفاس کی بھی بات آئی. حیض اور نفاس کا خون اگر جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, چاہے مغرب سے کچھ لمحے پہلے بھی, مغرب سے سورج غروب ہونے سے کچھ لمحے پہلے بھی اگر جاری ہو جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا روزہ توڑ لینے کی نیت کر لینا, جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر ٹریفک میں پھنس جائے تو آپ کو افطار کی نیت کر لینا ہے, ٹائم ہو گیا آپ افطار کی نیت کر لیجئے. اسی طرح روزے کی حالت میں روزہ توڑنے کی نیت کر لینا, میں روزہ توڑ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ توڑ دے رہا ہوں تو ٹوٹ گیا, پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد چلو جانے دو, بول لیا تھا لیکن کنٹینیو کر لیں گے, تو نہیں ہوگا, روزہ ٹوٹ گیا, روزہ ٹوٹ گیا, نیت پر دار و مدار ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیت روزے کے تعلق سے خاص طور پر کیا کہا؟ جس نے رات میں نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. یعنی روزے کے اندر نیت کا بڑا دخل ہے, روزے کے اندر نیت کا بہت بڑا دخل ہے. اسی طرح کوئی چیز نگل لینا, خواہ وہ غذا کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو, منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جانا غذا نہیں ہے, کوئی بھی چیز غذا نہیں ہے, پیٹ بھرنے والی چیز نہیں ہے, لیکن منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جا رہے. ہم اب تک بات کر رہے تھے ویکسین کی, انجیکشن کی, اور کیا ہے کپنگ تھراپی کی. یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ جسم کے دیگر اعضاء پر ہے, منہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص منہ سے کوئی چیز نگل لے رہا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے وہ غذا نہ ہو, چاہے وہ غذا نہ بھی ہو, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. مثلاً ٹیبلٹس مولانا, جو کون سی بھی تکلیف کو دور کرنے والی ٹیبلٹ ہو, ہاں بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ٹیبلٹ کے ساتھ آپ پانی لو یا نہ لو, بعض لوگ بغیر پانی کے بھی نگل لیتے ہیں. چاہے ٹیبلٹ ہو, اچھی مثال دی آپ نے, جزاک اللہ خیر, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انجیکشن کا مسئلہ الگ ہے, چونکہ یہ ڈائریکٹ معدے میں پہنچنے والی چیز ہے, منہ کے راستے سے جانے والی چیز ہے, چاہے وہ ٹیبلٹ ہی کیوں نہ ہو, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کیا چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ مولانا بے ہوش یا دیوانہ, مطلب روزے کی حالت میں ہونے سے, ایسا کچھ ہے مولانا؟ نہیں, اس کے اوپر تو روزہ فرض نہیں. ہاں اگر اچانک روزے کی حالت میں کوئی آدمی کوما میں چلا گیا, گر گیا چکر آ کے دھوپ میں, اور وہ بے ہوش ہو گیا, تو اب بے ہوشی کی حالت میں تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ روزے سے ہے یا نہیں ہے, پہلی بات. اب اس کا معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا. قلم اٹھا لیا مطلب ان کے اعمال ریکارڈ نہیں کیے جائیں گے. ایک المجنون حتی یفیق, وہ آدمی جو مجنون ہو گیا یہاں تک کہ وہ اس سے ہوش میں آ جائے, افاقہ اس کو مل جائے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کا کچھ بھی وہ اس میں کھا لیا پی لیا کچھ بھی کر لیا بے ہوشی کی حالت میں, تو اس سے اس کا کوئی روزے پہ اثر
نہیں پڑے گا. اگر روزے کے مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا اور اس دوران بے ہوش ہوا، یعنی عمدن نہیں، خود سے نہیں ہوا، فطری طور پر ہوا کسی ذریعے سے، تو ایسی صورت میں پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کو ہوش آ گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ کنٹینیو کرے گا. اور کوئی سوال اس تعلق سے اگر ہو تو کیجئے. میرا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہماری کلاسز رہیں گی، رمضان میں بھی ہماری کلاسز رہیں گی، لیکن تھوڑا ٹائم کم کر دیں گے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ رمضان میں کلاس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی بے شک مولانا. 10 سے 12 رہتے، 1 گھنٹے کا. نہیں، ٹائم کے اوپر ابھی میں سوال نہیں کرا. پہلے کلاس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے مولانا. یہ بس آپ ایک ہیں، اور جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ 2 انشاءاللہ بس. چاہیے 4 شاباش. ہاں 4 5 ہاں بس. کنٹینیو کرے تو ہی بہتر رہے گا. 6 جی. کلاس چاہیے مولانا. 7. آپ سب کا ساتھ ہو تو پھر وکاس ہو سکتا ہے. مودی جی کی زبان میں سب کا ساتھ سب کا وکاس. ہاں سب ساتھ دیں گے تو کلاس چلے گی. 2 لوگ آئیں گے، نہیں ہماری نیند ہوشیار نہیں ہوئی تھی، ہم سو گئے تھے. آپ ٹائم پر بات کرتے ہیں، کیا ٹائم پہ رکھیں گے؟ 10 بجے مولانا. 10. اور یہ ٹھیک ہے 10 سر. اچھا سر. نارمل ڈیز میں چھوڑتے مولانا. ابھی جو ہے وہ خاص طور پہ رمضان میں اتوار میں اٹھنا بولے تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. ارے باپ ہو ہی نہیں سکتا. ظہر کے بعد اٹھتے تقریباً لوگ. ملتا ہی ایک دن چھٹی کا دن، اب وہ کیا ہے بول کے جو ہے. ہاں تو آپ کی رائے ہے ظہر کے بعد. چلیے. اور میرا ظہر کے بعد نہیں، انشاءاللہ میں تو جو ہے میری روٹین کنٹینیو رہتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں نارمل جو لوگوں کا رہتا جی ملتا ہی ایک سنڈے. دوسرا کیا ہے بولتے تو رمضان ہے، سحری کر کے سو جانے. رمضان میں سونا عبادت ہے نا. سونا مگر اتنا بھی سونا نہیں ہے نا. ارے کس نے کہا بھائی رمضان میں سونا عبادت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے تو سونا عبادت کہاں ہوا؟ حدیث ثابت نہیں ہے. رمضان میں سونا عبادت ہے، حدیث ثابت نہیں ہے. چلیے. ہاں 2 ٹائم آئے، ایک 10 بجے، ایک ظہر کے بعد. دونوں میں سے کس کو اگری کریں گے؟ نہیں ظہر کے بعد نہیں بولا میں. ظہر اٹھنے کا جو نہیں چلیے ٹھیک ہے، آپ نہیں بولے ٹھیک ہے، ہم رکھتے ہیں نا، آپشن رکھتے ہیں لوگوں کے لیے. مولانا یہ بھی بہتر ہے کہ ظہر کے بعد، کیونکہ پورا دن تو روزے میں حالت میں رہتے ہیں. ظہر کے بعد ایسا بھی ہوتا کہ تھوڑا ٹائم بھی گزر جاتا اور عبادت بھی ہو جاتی. ہاں ٹائم گزر انشاءاللہ اچھا جاتا. رہتا مولانا. گڈ شاباش. ٹائم گزر جاتا. ہاں اور دوسرے چیزوں میں گزارنے سے بھی اچھا ہے، یہ اس میں لے لیں گے. ایسا بولیے نا. تو ہمارے لوگ ٹائم تو کہیں بھی گزار لیتے، بہت ہے ٹائم گزارنے کی چیزیں آج کل. ہاں اب تو آئی پی ایل بھی سٹارٹ ہو گیا مولانا. ابھی جو ہے ارے کیا بات ہے، اس کو تو پوسٹ پون نہیں کر رہے ہیں لوگ. پورا کورونا پوری دنیا میں ہے لیکن آئی پی ایل میں نہیں ہے. دیکھو نہیں ہاں آئی پی ایل میں نہیں ہے، الیکشن میں نہیں ہے. نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک بہت بڑا یہ ہے جی ذریعہ. چلے تو خیر اب ٹائم بولیے. شیخ میرے خیال سے شیخ عبدالصمد صاحب بھی حاضر ہو چکے ہیں. ٹائم صرف 7 لوگ، 16 میں سے 7 لوگ بولے ہیں. آدھے بھی نہیں، آدھے سے کم لوگ بولے ہیں کہ کلاس ہونا چاہیے. باقی سب لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. یہی سمجھ میں آ رہا. اکثریت ووٹنگ اگر کرے 16 میں سے مجھے نکال لیجئے تو 15 ہو گئے. 15 میں سے ایک شیخ عبدالصمد صاحب نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی اگر آپ نکال لیں گے تو بچے 14 14. تو پھر یہ تو نیوٹرل ہو گیا معاملہ، 50-50 کا ہو گیا. 7 لوگ 50% پولنگ ہوئی. ہاں 50% پولنگ ہوئی. 50% ہوئی. اوکے تو ڈرا کر دیں گے. کیا کریں گے؟ ڈرا کر دینا پڑتا شیخ. ڈرا نہیں کرنا ہے، ڈراپ بھی نہیں کرنا ہے. نہ ڈرا کرنا ہے نہ ڈراپ کرنا ہے. رمضان ہے، وقت کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے. رمضان میں وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. تو رمضان میں کریں گے کیا ہم لوگ؟ کلاس کس طرح کی رکھیں گے؟ مسائل تو آج ختم ہو گئے.
اب اس کے علاوہ اعتکاف کے مسائل ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، اور صدقہ فطر کے مسائل ہے. اس پر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم درمیان میں تھوڑی تھوڑی دیر بات کر لیں گے. لیکن ٹائم کتنا ہونا چاہیے کلاس کا؟ ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے مولانا؟ 2 گھنٹے، کیونکہ آپ کا بھی ہم سوچنا ہے نا مولانا، آپ بھی روزے میں رہتے حالت میں، آپ بھی زیادہ بول نہیں سکتے. ہاں، وہ اب بار بار تھوڑی دیر کو میں یہاں پانی پی رہا ہوں. اب روزے میں کیا کریں گے؟ تو اس لیے 2 گھنٹے کا اچھا رہے گا مولانا. 2 گھنٹے مولانا آپ ہے مولانا، ایک گھنٹہ. ہاں، عبدالصمد مولانا. عبدالصمد مولانا 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ بولے تو پیاس نہیں لگتی، 2 گھنٹے بولے تو لگتی. مطلب میرا بولنے کا مطلب ہے کہ زیادہ. ہاں، آپ لوگ کے لیے جو وقت مناسب رہیں گا ویسے ہی رکھیے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ صحیح جواب. تو ٹائم ہم لوگ انشاءاللہ کمیٹی میں جو ہمارا گروپ ہے اسپیشل دور شریعہ کا، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے اس میں ایک اعجاز بھائی ہیں، اسد اللہ خان صاحب ہیں، اور دیگر لوگ ہیں. انشاءاللہ ان لوگوں سے ڈسکس کر کے ہم لوگ انشاءاللہ ٹائم اور ڈیوریشن دونوں سیٹ کریں گے، اور گروپ پہ اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جائے گی انشاءاللہ. جو بھی ہوگا سب لوگ تو میں سمجھتا ہوں گروپ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اس پہ انشاءاللہ آپ کو انفارم کیا جائے گا. لیکن سلیبس میرے حساب سے میں ایک سوچا ہوں، میرا سبجیکٹ تھا اس سے پہلے تفسیر کا، تو اب تفسیر رکھنا انشاءاللہ. میں ویسے تو تفسیر کو میرے چینل کے ذریعے سے شاید آپ کو میرے ویڈیوز تو پہنچ ہی رہے ہوں گے، یوٹیوب کے Z+ TV کے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر انشاءاللہ. ہر روز ایک ویڈیو آئے گا 20 منٹ کا، جس میں ایک پارے کا خلاصہ رہے گا. آپ لوگ بھی دیکھیے اور لوگوں کو بھی شیئر کیجیے انشاءاللہ. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں قرآن کا مہینہ ہے تو میں نہیں پڑھوں گا، میں 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے بھی ہو سنوں گا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ مولانا. قرآن کی تلاوت آپ لوگ، ہم یہاں پہ قرآن اسکرین پہ شو کریں گے، ہمارے پاس وہ آیتیں سیریل وائز جس کا نام لیا جائے گا ان کو پڑھنا ہوگا. ایسا ایک سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں تاکہ قرآن میں جو غلطیاں ہیں، اور اس میں دیکھیں آپ شرمانا نہیں، ارے اتنے سب لوگ سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی غلطیاں آئیں گی، لوگ کیا سمجھیں گے، ہنسیں گے، اتنے بڑے. یہاں آپ کی ایج نہیں معلوم ہو رہی، آپ کی فوٹو نہیں آ رہی، آپ کون ہیں کیا ہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا. یہاں آپ کو پڑھنا ہے تاکہ اپنی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے، اپنے غلطیوں کی اصلاح. تو اس کا ہم جو ہے نا نام دیتے ہیں، عرب میں آپ دیکھیں گے مساجد میں تصحیح التلاوہ، تلاوت کی تصحیح، کریکشن آف تلاوت، یہ تلاوت کی کریکشنز. تو اس طرح مساجد میں حلقے لگتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں، وہاں پر بڑی عمر کے لوگ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک کے بعد ایک آیت سب پڑھتے ہیں. ایک آیت پڑھنے کے بعد دوسرے صاحب اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں، تیسرے صاحب اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں. اس طرح پورا گروپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. قرآن خوانی نہیں ہے، یہ قرآن خوانی نام نہیں دینا اس کو، وہ قرآن خوانی کا گروپ الگ ہے. ہمارا یہاں پر کیا ہے؟ تصحیح التلاوہ، تلاوت کی تصحیح. ایک سبجیکٹ یہ رکھیں گے، باقی کا انشاءاللہ ڈسکس کر کے کیا رکھنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ رکھیں گے. اس کے لیے کون کون اگری ہیں؟ صحیح ہے شیخ، ماشاءاللہ اس کی تو بہت ضرورت ہے. جزاک اللہ. اور صحیح ہے، رکھیے مولانا. جی ماشاءاللہ 4 آئے. صحیح ہے مولانا، رکھیے مولانا. قرآن کی تلاوت میں اگر ٹائم بڑھتا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا شیخ، کیونکہ تلاوت کرتے بھی ہیں اور درست بھی ہو رہی ہے. اگر تیرت تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. تو اب جو بھائی صاحب بتا رہے تھے، جب سے کون شیخ عمران نام بتا رہا تھا ان کا، تو وہ صاحب بتا رہے تھے آپ لوگ 1 گھنٹہ بولیں گے 2 گھنٹے بولیں گے آپ کو پیاس لگے گا. پیاس ہما کو نہیں لگے گی، آپ کو لگے گی. کیسا رہا یہ مسئلہ؟ سال بھر ہم پڑھ رہے ہیں، اب آپ رمضان میں آپ پڑھیے انشاءاللہ مولانا. ضرور، اچھا ہے. اچھا ہے جی. چلیے الحمدللہ. آج منور بھائی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے منور بھائی. اللہ سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے. طبیعت صحیح نہیں ہے شیخ بھائی کی. اللہ خیر کرے، اللہ صحت و عافیت. ابھی تک بخار کم نہیں ہوا؟ نہیں، وہ سردی بخار کل جا کے بھی مل گیا ہے بھائی سے. میں طبیعت صحیح نہیں بھائی کی. اللہ رحم کرے، اللہ رحم تھوڑا کرے. شوگر بڑھی ہوئی ہے بھائی کی. اچھا، سب لوگ دعا کریے بھائی منور بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. آمین.
آمین. اب میں بولنے والا تھا منور بھائی اگر ہوتے تو بھائی سال بھر تو ناشتہ نہیں کرائے, کم سے کم رمضان میں ہم دور شریعہ والوں کو کم سے کم حلیم کا تو انتظام کر دو آخر میں تھوڑا بہت. لیکن آج منور بھائی نہیں ہے. انشاءاللہ کریں گے شیخ, انشاءاللہ. ارے نہیں مذاق کر رہا ہوں بھائی. پتا نہیں, اب دیکھو رمضان میں حلیم کھانے کا بھی موقع ملے گا نہیں ملے گا. اگر رائٹ کرفیو ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کی حلیم بھی جائے گی. جی جی چلیے, اللہ خیر کرے. بہت زیادہ تھوڑا آج انٹرٹینمنٹ زیادہ ہی ہو گیا نا, تھوڑا سمجھنے سمجھانے کے لیے ضروری تھا. آپ لوگ بھول جا رہے تھے مسائل کو, تو میں نے سمجھا کہ یہ مسئلے یاد رکھنے کے لیے تھوڑا اس طرح کا طریقہ اپنایا جائے. مولانا ایک چھوٹی سی گزارش ہے مولانا, میرے کو وہ مسئلہ بولتے بولتے رک گئے تھے. تو روزہ کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا, تو لاسٹ ویک میں تھوڑا نہیں سنا تھا, تھوڑا ایک بار بول دیجیے. تو لاسٹ ویک میں آپ نہیں سنے تو آپ کا قصور ہے, تو اس لیے تو میں گزارش کر رہا ہوں مولانا. پھر بھی آپ کا قصور ہے. ویڈیو اپلوڈ ہو گیا نا یوٹیوب پہ, آپ وہاں جا کے سن سکتے تھے نا. ریکارڈنگ ہے نا اپلوڈ. ہاں وہی تو. ٹھیک ہے مولانا, ٹھیک ہے مولانا. میں خیر اب مجھے بولنے میں تکلیف کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں مکے سے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بڑی پریشانی میں ہیں, تو آپ نے پانی منگوایا, پانی پیا, لوگوں نے بھی پیا. جو لوگ نہیں پیے, جو لوگ روزہ نہیں توڑے, آپ نے کہا یہ لوگ نافرمان ہیں, یہ لوگ نافرمان ہیں. جی تو بوقت ضرورت ایسی, اگر آپ سفر پہ نکل گئے تھے لیکن سمجھے کہ آپ کو جو ہے نا روزہ نہیں لگے گا, لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ اب آپ روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں, تو جان بچانا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, چاہے افطار سے چند منٹ پہلے بھی کیوں نہ ہو. جان نکلنے کے لیے سیکنڈ نہیں لگیں گے. آپ بولیں گے آدھا گھنٹہ ہی باقی ہے, میں رک جاؤں گا, تو پھر جان چلی جائے گی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان جائے گی تو روزے کی حالت میں مروں گا, میں شہید ہو جاؤں گا, تو یہ غلط ہے. زبردستی آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جی کوئی سوال؟ شیخ عبدالصمد صاحب, فضیلت الشیخ عبدالصمد صاحب میرے خیال سے آ چکے ہیں. شیخ مسواک کے آداب کیا آداب؟ مسواک کے آداب, اس کے آداب کیا ہیں بھائی؟ وضو سے پہلے نہیں, مطلب اس میں اس وقت میں تھوڑا نیٹ ورک میرے پاس بند ہو گیا تھا جب آپ بتا رہے تھے. اس کا مطلب لمبی ہونی چاہیے. ارے یار میں نے ایسے کامیڈی کیا, مذاق کیا, بتا لوگ اس طرح سمجھ لیتے ہیں, لوگ جو نا بنا لیتے ہیں کہ پتلی ہونا چاہیے, لمبی ہونا چاہیے, زمزم کے پانی میں ڈوبی بھی ہونا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ میں کہا تھا. اچھا کرے آپ یہاں پوچھ لیے, ورنہ پتہ نہیں آپ جا کے یہی بتا دیں گے لوگوں کو. نہیں, کیونکہ میں کسی سے سنا ہوں کہ بھائی وہ ایک بال اس سے زیادہ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. نہیں ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر. بھیا اور کوئی سوال؟ نہیں ہے. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. میں میرے لیے دعا پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ ابھی شیخ کے ساتھ جڑے رہیے. شیخ محترم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. میں اب آپ کو شیخ محترم کے حوالے کر کے الوداع ہو رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.